بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المسألۃ الرابعۃ دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہۃ الموضوعیہ۔ توجہ فرمائیں، اقل و اکثر ارتباطی یا حکمیہ ہوتا ہے یا موضوعیہ۔ حکمیہ کا بیان ہو چکا ہے، اس میں ہم نے کہا تھا اگر فقدان نص ہو یا اجمال نص ہو تو ان دو صورتوں میں کیا تھا، اصالت البراءت جاری کریں گے۔ البتہ بعض قائل ہیں اصالت الاحتیاط کے، اور جہاں پر دوران الامر بین الاقل والاکثر ہے اور اس کا منشا تعارض نصین ہے تو وہاں پر اصالت التخییر جاری کریں گے۔ اب مسئلہ ہے دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہۃ الموضوعیہ۔ مثال، شارح کہتا ہے اکرم العلماء، ٹھیک ہے جی۔ فرض یہ ہے اس مثال میں علماء سے مراد عام مجموعی ہے۔ عام کی تین قسمیں تھیں، عام استغراقی، عام بدلی اور عام مجموعی۔ اکرم العلماء اگر عام استغراقی ہو، فرض کریں علماء کے 50 افراد ہیں، جتنے افراد کا آپ اکرام کریں گے اتنے کی نسبت امتثال ہو جائے گا، جتنے کا آپ اکرام نہیں کریں گے تو اتنے کی نسبت وہ امتثال نہیں ہوگا۔ اور عام بدلی میں علی البدل ہوتا ہے۔ اکرم العلماء کا مراد یہ کسی ایک عالم کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو تو واجب ادا ہو جائے گا۔ عام مجموعی میں ہوتا ہے مجموع طریق ہوتا ہے اس واجب تک پہنچنے کا۔ مجموع مثلا فرض کریں اگر شارح کہتے ہیں حب الائمۃ واجب، ائمہ ہیں 12 تو 12 کے 12 کا اکرام واجب ہے۔ ایک کا اکرام نہیں کریں گے، ایسے سمجھیں کسی کا بھی اکرام نہیں کیا۔ تو فرض یہ ہے اکرم العلماء میں عام مجموعی ہے، اور اس کی بھی وجہ بیان کریں گے۔ اگر عام سے مراد عام استغراقی یا بدلی ہو تو وہ اقل اور اکثر استقلالی بنیں گے، وہ اقل اور اکثر ارتباطی نہیں ہوں گے۔ یعنی استقلالی میں یہ ہوتا ہے نا کہ اقل جتنے افراد کا اقل کی نسبت امتثال علیحدہ ہے، تو استغراقی میں بھی ایک ایک فرد کا علیحدہ علیحدہ امتثال ہے۔ اس وجہ سے شرط ہے کہ یہاں اکرم العلماء سے مراد عام مجموعی مراد لیں تاکہ اقل اور اکثر ارتباطی بن سکیں۔ اچھا جی، کہا اکرم العلماء، اب پورے مجموعے کا امتثال ایک امتثال ہوگا، ٹھیک۔ فرض کریں 10 افراد ہیں، 4 کے بارے میں آپ کو یقین ہے یہ علماء ہیں، ٹھیک۔ 5 کے بارے میں یقین ہے یہ علماء نہیں ہیں، تو پہلے 4 کی نسبت تو وجوب ہماری گردن پر آ گیا۔ آخری 5 مسلماً واجب نہیں ہے، کرام وہ عالم نہیں ہے۔ جو 5ویں نمبر پر ہے شخص زید، اس کے بارے میں شک ہے۔ دیکھیں نا، شبہ موضوعیہ، شبہ موضوعیہ کا منشا کیا ہوتا ہے؟ اختلاط بین الامور الخارجیہ۔ اس کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں یہ علماء کے مصادیق میں سے ہے یا یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے۔ تو اس زید جو مشکوک ہے اس کے علاوہ جو 4 افراد ہیں وہ اقل ہوں گے۔ زید کو دیکھیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ اکثر بن جائے گا۔ تو یعنی یہاں پر مسئلہ اقل اور اکثر ہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہے بھی ارتباطی، مجموع یعنی اکثر کو انجام دیں گے۔ اگر اکثر واجب ہے تو
عقل اس میں داخل ہے۔ اچھا جی، اب منشا ہے اشتباہ در امور خارجیہ، زید کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا آیا یہ بھی علماء کا مصداق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرماتے اب یہاں اکثر مشکوک ہے، جب اکثر مشکوک ہے تو اکثر کی نسبت وہی سب کا دل آ جائیں گے، اصالت البراءت جاری کریں گے، براءت عقلیہ بھی اور براءت شرعیہ بھی کہیں گے، لہٰذا اس کا اکرام واجب نہیں ہے۔ اکثر شبہ بدویہ بن جائے گا اور شبہ بدویہ میں اصالت البراءت جاری کریں گے۔ البتہ جو دوسرے قائلین احتیاط وہ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اصالت الاحتیاط جاری کریں گے۔ بہرحال صاحب کتاب نے کہا اصالت البراءت جاری کریں گے، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، دیکھیے قاطع اور مانع یہ دو اصطلاحیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مانع سے کیا مراد ہے؟ مانع یعنی وہ چیز جس کو شارع کسی عمل کے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے۔ لفظ انہوں نے استعمال کیا مخل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو شارع مانع سمجھتا ہے اور اس کو مخل سمجھتا ہے، اگر وہ آپ نے انجام دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا عمل درست واقع نہیں ہوا۔ یعنی اس معنی سے علیحدہ اس عمل کے ہیں چند اجزاء، وہ اجزاء وہ عمل تب شمار ہوں گے جب یہ معنی نہ ہو، یہ مخل موجود، اس کا جاتا ہے عدم المانع، مانع نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کریں نماز ہے، نماز کے اجزاء ہیں نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قرات ہے، رکوع سجدہ، یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں۔ یہ اجزاء نماز تب رہیں گے، یہ اجزاء مل کر نماز کو تب تشکیل دیں گے، تب اس کو نماز کہیں گے، مثلا جب مانع نہ ہو۔ فرض کریں مانع کیا ہے؟ شارع کہتے ہیں لباس کا نجس ہونا مانع ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مانع۔ اچھا جی، اگر باقی اجزاء نماز، عمل نماز شمار ہونا چاہتے اور نماز ان پر صادق آنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ یہ مانع نہ ہو، یعنی لباس کیا ہونا چاہیے؟ نجس نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا ہو گیا؟ مانع۔ اس کے مقابلے میں قاطع، اس کے ساتھ ہی ہے قاطع، مقابلے میں نہیں ساتھ ہی قاطع۔ قاطع وہی قاطع کاٹنا کے معنی میں ہوتا ہے۔ مختصر سی تعریف کرتا ہوں، وہ شے جو کسی عمل کے استمرار کو کاٹ دے۔ انہوں نے کہا جو کسی عمل کی ہیئت کے استمرار کو کاٹ دے۔ میں مثال دیتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں آپ، الحمد آپ نے پڑھ لی، سورت پڑھ لی، رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد آپ نے 2-3 جمپ لگا دیے۔ اب یہ 2-3 جمپ لگانا، البتہ وہ علماء میں اگر آپ کو یاد ہو، ایک جمپ فعل کثیر کی بات میں ہے، ایک جمپ بڑا لگے تو وہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قط ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2-3 جمپ لگانا ہیئت صلاۃ کے استمرار سے قاطع ہے۔ سمجھا کی بات؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں جو ہیئت استمراریہ کو قطع کر دے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاطع۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ شے جو کسی عمل کے استمرار کو کاٹ دے۔ اچھا مثال دیا، اب واپس آ جائیں تو معنی بھی واضح ہو گیا، قاطع بھی واضح ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے اگر شک پیدا ہو جائے کہ کیا فلاں چیز مانع عمل ہے یا نہیں ہے، آیا فلاں چیز قاطع عمل ہے یا نہیں ہے۔ مثلا نماز میں تبسم، فرض کرتے ہیں قہقہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یقین ہے اس کے بارے میں وہ قاطع اور مانع ہے۔ مسئلہ ہے خالی تبسم، تبسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے بغیر آواز کے، خیر جو انسان تبسم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، آیا فرض کرتے ہیں آیا تبسم مانع صلاۃ ہے یا مانع صلاۃ نہیں ہے؟ آیا یہ جو تبسم ہے یہ قاطع صلاۃ ہے یا اب تک پچھلی بات تھی کہ آیا فلاں جز نماز کا حصہ ہے یا نہیں ہے، آیا فلاں چیز نماز کی شرط ہے یا نہیں، وہ بات تھی جزیت اور شرطیت کی۔ اب بات ہے کسی چیز کے بارے میں شک پڑ جائے کہ آیا وہ مانع ہے یا نہیں، آیا وہ قاطع عمل ہے یا قاطع عمل نہیں ہے، کہتے ہیں چونکہ مشکوک ہے لہذا وہاں اصالت البراءت جاری کریں گے۔ اگر کسی شے کی مانعیت کا علم ہو جائے تو بسم اللہ اس کو مانع سمجھیں گے،
کسی عمل کی قاطعیت کا علم ہو جائے کہ یہ قاطع عمل ہے، بسم اللہ لے لیں گے، اس کو علم ہے، علم تفصیلی جو ہوتا ہے وہ منجز ہوتا ہے۔ لیکن اگر مشکوک ہے تو پھر اس کوئی نفی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اصالت البراءت جاری کریں گے۔ سمجھا کی بات؟ یہ جس طرح کہ وہ جزیت اور شرطیت میں وہاں اصالت البراءت جاری کرتے تھے، یہاں پر بھی اصالت البراءت جاری کریں گے۔ یہ بات ہے، ترجمہ دیکھیں اس کا۔ پہلی بات ہے المسألۃ الرابعۃ دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہۃ الموضوعیہ۔ پچھلی بات کیا تھی؟ دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہۃ آپ کہیں فی الشبہۃ وہ وجوب کیا حکمیہ، وہ تھا شبہ حکمیہ، اس کا منشا یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص ہے۔ اب شبہ موضوعیہ، مثال اذا شکا فی جزئیت شیء للمأمور بہ، کسی معمور بہ کے لیے کسی شے کی جزئیت میں شک پڑ جائے، اور شک کا منشا کیا ہو؟ من جہت شبہت فی الموضوع الخارجی، چونکہ موضوع خارجی میں ہمیں شبہ ہے۔ کما اذا امر بمفہوم مبین، مثلا مولا کوئی امر کرے، وہ امر واضح ہے، بالکل واضح ہے، بمفہوم مبین سے مراد بالکل امر واضح ہے، اصل تکلیف معلوم ہے۔ فرمایا اکرم العلماء، اکرام علماء ایک مبین چیز ہے، لیکن مردد مصداقہ بین الاقل والاکثر، اس کا مصداق مردد ہے اقل اور اکثر کے درمیان۔ وہذا کما، یہ ایسے جیسے اذا امر المولا باکرام العلماء، مولا امر کرے اکرام علماء کا علی نحو العام المجموعی، اور یہ اکرام کا جو حکم ہے اکرم العلماء یہ بھی ہو عام مجموعی کے طرز پر، چونکہ عام استغراقی یا بدلی ہوا تو پھر وہ اقل و اکثر ارتباطی نہیں رہیں گے، بلکہ وہاں پر بھی اگرچہ اصالت البراءت جاری کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے موضوع بات سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہ علماء جو ہے یہ عام مجموعی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی ایک طرح سے تعریف کریں، بحیث تکون للجمیع اطاعت واحدۃ و عصیان واحد، سب کی اطاعت کریں گے تو ایک اطاعت شمار ہوگی، ٹھیک ہے، ایک کا انکار کریں گے تو عصیان شمار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کسی کی آپ نے اطاعت، بہرحال پورے مجموعے کی ایک اطاعت ہے اور ایک عصیان ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، اب شارع نے کہا اکرم العلماء، عام بھی عام مجموعی ہے۔ مسئلہ ہے فشک کو فی کون زید عالما، فی کون زید عالما اور غیر عالما، شک پڑ گیا ہے زید کے عالم اور غیر عالم ہونے میں، ٹھیک ہے جی۔ فشک فی کون زید عالما و غیر عالما شک فی کون الواجب هو الاقل والاکثر۔ پہلا شک مبتدا ہے، دوسرا شک خبر ہے۔ زید کے عالم ہونے اور عالم نہ ہونے کا شک، یہ شک ہے کہ واجب، آیا واجب اقل ہے یا واجب اکثر ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے اگر زید عالم ہے، یعنی زید کے علاوہ جو افراد ہیں وہ ہو جائیں گے اقل، زید سمیت کیا بن جائے گا؟ اکثر بن جائے گا۔ ومنشأ الشک هو الخلط الامور الخارجیہ، اور منشأ شک بھی امور خارجیہ میں اشتباہ ہے۔ وبما ان عنوان المجموع عنوان طریقی الی الواجب، ادھر سے دیکھیں تو جو مجموع کا عنوان ہے یہ عنوان طریقی ہے واجب کا، یعنی سب کا اکرام کرنا ہے۔ اب ففل حقیقت یتردد الواجب بین الاقل والاکثر، اب واجب مردد ہو جائے گا اقل اور اقل کیا ہوگا؟ زید کے علاوہ، وہ چار افراد جن کے بارے میں قطع ہے۔ اکثر کیا ہوگا؟ زید سمیت۔ اب فتجر البراءت، یہاں کیا جاری ہوگی؟ براءت جاری ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ایک جملہ یہاں اضافہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ھذا کلہ فی الشک فی الجزئیت والشرطیہ، یہ صرف ساری بات کس کی ہے؟ جب شک پڑ جائے کسی شے کی جزئیت میں یا شرطیت میں۔ اب ہے حکم الشک فی المانعیت والقاطعیت، اگر کسی شے کے مانع ہونے میں اور کسی شے کے قاطع ہونے میں کیا پڑ جائے؟ شک پڑ جائے۔ اب ہر ایک کی خود تعریف کر رہے ہیں۔ المراد من المانع، مانع سے مراد ما وہ چیز ہے اعتبرہ الشارع، جس کو شارع نے معتبر سمجھا ہے، جس کو شارع نے اعتبار کیا ہے۔ کیا اعتبار کیا ہے؟ بِأَنَّ وُجُودَهُ مُخِلٌ
شارع نے اس چیز کو مخل قرار دیا ہے، رکاوٹ قرار دیا ہے، خلل ڈالنے والا قرار دیا ہے، بتاثیر الاجزاء فی الغرض، فی الغرض المطلوب۔ یہ سنیں کیا مطلب، مثال سمجھیں، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، قیام وغیرہ، یہ ہیں اجزاء۔ شارع نجاست لباس کو ان اجزاء کے مطلوب، جو ہماری وہ غایت مطلوب ہے نماز سے، جو غایت ہے نماز کا، شارع نے نجاست لباس کو مانع قرار دیا ہے کہ اجزاء اپنے اس مطلوبہ غایت میں مؤثر ہوں، یعنی جب تک یہ مانع ہے وہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ جب تک لباس نجس ہے، نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو اجزاء ہیں یہ نماز شمار نہیں ہوں گے، ان اجزاء کے ذریعے سے مطلوبہ غرض حاصل نہیں ہوگی۔ عبارت دیکھیں تھوڑا سا، عبارت معنی سے مراد جس کو شارع نے معتبر قرار دیا ہے، اعتبار کیا ہے، فرض کیا ہے، بما، کیا فرض کیا ہے کہ ان وجودہ مخل، اس کا وجود کس چیز میں مخل ہے، بتاثیر الاجزاء، اجزاء کے مؤثر ہونے سے۔ کس میں اجزاء کا مؤثر ہونا، فی الغرض المطلوب، غرض مطلوب میں، کا نجاست ثوب فی حال الصلاۃ، جیسے ثوب کی نجاست نماز کی حالت میں۔ اب یہ ثوب کی نجاست کو شارع نے معنی اعتبار کیا ہے، شارع نے اس کو معنی سمجھا ہے۔ کس چیز سے معنی، کہ اجزاء اگر مطلوب میں مؤثر ہونا چاہتے ہیں، یعنی ان کے بغیر اگر معنی ہے تو وہ اجزاء اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہو گیا مراد کس سے، معنی سے۔ اب زبانی اگر آپ کو یاد کرنا چاہے، کیا ہوگا معنی، یعنی وہ چیز جو کسی عمل کے مؤثر ہونے سے معنی ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، یعنی وہ مخل ہو۔ میں نے وہ جو تعریف کی تھی، یعنی وہ چیز جس کو شارع مخل سمجھتا ہے، شارع یہ سمجھتے ہیں اگر یہ معنی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ المراد من القاطع ما اعتبرہ الشارع بما، شارع نے اس کا اعتبار کیا اس حوالے سے کہ انہ قاطع للحیۃ الاستمراریہ، وہ کسی عمل کی حیت استمراریہ کے لیے قاطع ہے، کاٹنے والا ہے، تو روکنے والا ہے۔ کل فعل، جیسے ایسا فعل الماحی جو محو کر دے، ختم کر دے، لصورت صلاتیہ، حیات صلاتیہ کو، صورت اور حیات کا ایک ہی معنی ہے۔ مثلا رکوع کے بعد یا دو سجدوں کے بعد اگلی رکعت سے پہلے آپ کھڑے ہو کر 2-3 جمپ لگانا شروع کر دیں، تو یہ آپ کا 2-3 جمپ لگانا یہ فعل ہے ماحی جو ختم کر رہا ہے نماز کی حیات کو۔ سمجھا گی بات؟ اب یہ تعریف اب فرماتے ہیں فَإِذَا شَكَّكْنَا فِي مَانِعِيَّةِ شَيْءٍ أَوْ قَاطِعِيَّتِهِ، اگر ہمیں کسی شے کی مانعیت یا قاطعیت میں کیا پڑ جائے، شک پڑ جائے، فَمَرْجِعُ الشَّكِّ إِلَىٰ اعتبار امر زائد علی الواجب، اس کا مطلب ہے شک کا مرجع کیا ہے، ہمیں واجب سے زائد ایک امر میں شک ہوا ہے، آیا اس واجب سے زائد بھی ایک چیز معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، وراء ما علم اعتبارہ، یعنی اس کے علاوہ جس کا معتبر ہونا ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَحْصُلُ ہونا علم تفصیلی، بس یہاں میں علم تفصیلی حاصل ہے بے وجوب الاجزاء، بھی نجاست لباس کے علاوہ نیت، تکبیرۃ الاحرام وغیرہ وغیرہ یہ نماز کے کیا ہیں، اجزاء ہیں، ان کا ہمیں علم تفصیل ہے، اور وہ یہ عقل ہیں، تو عقل کا علم تفصیلی ہے۔ وَشَكٌّ بَدْوِيٌّ فِي مَانِعِيَّةِ شَيْءٍ أَوْ قَاطِعِيَتِهِ، اب کسی شے کی مانعیت اور قاطعیت میں ہمیں شک بدوی ہے۔ فَالْأَصْلُ عَدَمُ اعتبارهما، پس اصل یہ ہے جس کی مانعیت اور قاطعیت میں شک ہے، اصل یہ کہ وہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں الا ان یعلم خلاف ہو، مگر یہ کہ اس کے خلاف کا علم ہو جائے، ہمیں علم ہو جائے کہ فلاں چیز معنی ہے، فلاں چیز قاطع ہے، اگر علم ہو جائے تو علم کی وہ حجیت ذاتی ہے۔ پس فالشک فیہما، قاطعیت اور معنیت میں شک کا شک کے فی جزیت شین اور شرطیت ہی، یہ ایسے ہے جیسے آپ کو کسی شے کی جزیت اور شرطیت میں شک ہو جائے۔ فی ان المرجع فی الجمیع هو البراء، اور چاہے وہ شک در جزیت اور شرطیت ہو یا معنیت اور قاطعیت ہو، اصالت البراءت جاری کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، 3 فصلیں
اور 3 فصلوں میں ہم نے اصول عملیہ میں سے 3 اصول پڑھ لیے. الفصل الرابع الاستصحاب، یہ سب سے اہم ترین بات ہے اصول کی. سب سے زیادہ ثمرات بھی اس بات کے. تھوڑا سا خلاصہ سننا، بہت آسان ہے. یہ پہلا ورقہ بالکل آسان، توجہ کر لیں آپ. استصحاب، استصحب یستصحب استصحابا، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ باب استفعال ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں باب استفعال ہے. ایک معنی اس کا حروف اصلی کون کون سے ہوں گے؟ صاد ہا با. صحابی اسی لفظ سے ہے. صحابی کیا کرتا ہے؟ صحبت. وہ صحابی اس شخص کہتے ہیں جو نبی کی صحبت میں رہا ہو، ٹھیک ہے جی. لغوی 2 معنی کیے ہیں. اخذ الشیء مصاحبا، ٹھیک ہے، کسی شے کو مصاحب لے لینا، ساتھی لے لینا. اور طلب و صحبت، یا کسی شے کی صحبت اور ہمراہی کو طلب کرنا. یہ کیا ہو جائے گا اس کا لغوی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اتنا آسان انہوں نے پیش کیا ہے کہ ایک دفعہ سنیں گے ہمیشہ یاد رہے گا. ابقاء ما کانا علی ما کانا، ابقاء ما کانا علی ما کانا، جو چیز جیسے پہلے تھی اب اسی طرح اس کو باقی رکھیں. جس چیز کا پہلے جو حکم تھا اب بھی وہی حکم. یہ شیخ انصاری نے رسائل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے وہاں تعریف کی ہے. ابقاء ما کان علی ما کان، یہ کہا جاتا ہے جو چیز جیسے تھی ویسے اس کو باقی رکھنا. مثال بہت آسان ہے. لباس میرا کل نجس تھا، ٹھیک ہے جی، اب آج شک ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد میں نے پاک کیا ہے یا پاک نہیں کیا. ابقاء ما کان علی ما کان، جو جیسے تھا اب بھی ویسے سمجھیں، اب بھی اس لباس کو نجس سمجھو. اس کے الٹ کل میرا لباس پاک تھا، اس کے بعد پتہ نہیں میرا لباس، شک پڑ جائے کہ لباس میرا نجس ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو حکم کیا ہے؟ استصحاب کیا ہے؟ ابقاء ما کان علی ما کان. آپ بھی اس کو کیا سمجھیں؟ پاک سمجھیں. صبح کلاسوں سے پہلے آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے جی، اب 2-3 کلاسیں پڑھی، اس کے بعد شک ہو گیا پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا، تو ابقاء ما کان کا کیا مطلب ہے؟ جو حکم پہلے تھا وہ حکم اب بھی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ مثال ہے. جمعہ کے زید کے بارے میں آپ کو علم تھا پچھلے جمعے وہ عادل تھا، اب شک ہو گیا پتہ نہیں اس کی عدالت رہی ہے یہ نہیں رہی ہے. ابقاء ما کان کا مطلب اب بھی اس کو عادل سمجھیں. ایک پانی پڑا ہوا ہے، کل آپ کو یقین تک کر تھا، ابھی شک پڑ گیا پتہ نہیں کسی نے وہاں سے پانی نکال تو نہیں لیا، اس کی کریت اور عدم کریت میں شک ہے. تو اگر کل کر تھا تو اس کو آج بھی کر سمجھے، اگر کل کر نہیں تھا آج بھی اس کو کر نہ سمجھے. یہ ہوگی مثال ہے. باقی اصول عملیہ کے ساتھ اس کا بنیادی فرق استصحاب کا، ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں ایک ہی فرق ہے، باقی اصول عملیہ میں حالت سابقہ ہوتی نہیں، یا ہوتی ہے ملحوظ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. باقی جو اصول عملیہ ان میں حالت سابقہ نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے اس کا لحاظ آگے ایک مثال دیں گے قاعدہ مقتضی میں، وہاں حالت سابقہ ہوتی ہے لیکن اس کا لحاظ نہیں ہوتا. تو بہرحال ان تینوں میں حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہوتی، وہ اس کا اعتبار اس کو ذہن میں مد نظر نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں اچھا آپ کسی کی مثال لے لیں اوپر، مثلا زید کے بارے میں شک ہے کہ آیا یہ عالم ہے یا عالم نہیں، اس کے فرض یہ کہ حالت سابقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں حالت سابقہ ملحوظ ہے. میں نے جتنی مثالیں دی ہیں سب میں حالت سابقہ ہے. لباس میرا کل نجس تھا، آج شک ہو رہا ہے تو حالت سابقہ نجاست ہے. کل میرا لباس پاک تھا، حالت سابقہ پاک ہونا ہے. جمعے کے دن زید عادل تھا، حالت سابقہ ہے. کل یہ پانی کر تھا، حالت سابقہ ہے. تو اس استصحاب میں کیا منظور نظر ہوتی ہے؟ حالت سابقہ. اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے اس کی وہ ہے ارکان الاستصحاب، استصحاب کے ارکان. اگر آپ کو یاد ہو منطق میں پڑھا تھا تمثیل کے، انہوں نے کہا تھا ارکان،
مثلا مشبہ مشبہ بے وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ۔ ارکان کا مطلب ہے یہ چیزیں ہوں گی تو تشبیہ وجود میں آئے گی، وگرنہ تشبیہ وجود میں نہیں آتی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ہیں جن کو ارکان استصحاب کہا جاتا ہے، یہ ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، استصحاب ہوگا، وگرنہ اس کو استصحاب نہیں کہیں گے۔ چلیں اس تک پہنچنے سے پہلے اس کا ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ الفصل الرابع الاستصحاب لإیضاح الحال نذکر امورا، مسئلے کی وضاحت کے لیے چند امور ذکر کرتے ہیں۔ الاول تعریف الاستصحاب، استصحاب کی تعریف سے مراد پہلے کر رہے ہیں اس کی تعریف لغوی، وہو فی اللغت ہے، استصحاب لغت میں اخذ الشیء مصاحبا، کسی شے کو لینا مصاحبا ساتھی کے طور پر، اور طلب و صحبت ہی، چونکہ باب استفعال طلب کے معنی میں آتا ہے، کسی شے کی صحبت اور ہمراہی کو طلب کرنا۔ وفی الاصطلاح، اصطلاحی معنی کیا ہے، ابقاء ما کان علی ما کان، مثلا اذا کان المکلف متیقنا بانہ متطہر من الحدث، متیقن پڑھیں، مکلف کو یقین ہے کہ وہ حدث سے مطہر تھا، ولیکن بعد فترۃ شک فی حصول حدث ناقض طہارتہ، بارہ توجہ کرنی ہے، کچھ مدت کے بعد وہ شک کرتا ہے فی حصول حدث، ایسے حدث کے حاصل ہونے میں، ناقض طہارتہ، جس نے اس کی طہارت کو، یہ طہارتہ مفعول پڑھیں ناقص کا، سمجھائی بات نا، ایک ایسے حدث کے حاصل ہونے میں شک ہے جو جس حدث نے اس کی طہارت کو توڑ دیا ہو، ختم کر دیا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ فیبنا علی بقائہا، استصحاب کیا کہتا تھا، ابقاء ما کان علی ما کان، تو یہاں پر بھی بنا رکھی جائے گی علی بقاء طہارت، طہارت کے باقی رہنے پر، وَأَنَّهُ بَعْدُ مُتَطَہِّرٌ، اب بھی وہ کیا سمجھا جائے گا، متطہر۔ فَتَكُونُ النَّتِیجَةُ، پس نتیجہ کیا نکلا، ابقاء ما کان علی ما کان، پہلے طہارت کا یقین تھا، حدث کے وارد ہونے میں، حاصل ہونے میں شک ہے، تو ما کان جو پہلے تھا اسی کو اب بھی باقی رکھیں۔ وَيَخْتَلِفُ عَنِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ بِاخْتِلَافِ الْمَجْرَى، یہ یختلف کا فاعل استصحاب، یہ مختلف ہے باقی تین سابقہ اصول عملیہ سے، کس میں، باختلاف المجرا، مجرا کے مختلف ہونے میں، اس کا مجرا اور ہے، ان کا مجرا اور ہے۔ فَإِنَّ مَجْرَى الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الشَّكُّ فِي الشَّيْءِ، سابقہ تین اصول عملیہ کا جو مجرا تھا وہ جب ایک شے میں شک ہو، لیکن من دون لحاظ الحالت السابقۃ، حالت سابقہ کا لحاظ کیے بغیر۔ آپ دو مثلا پہلا پالا تھا جو اصالت بات، ایک برتن ہے اس میں ایک مائع پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ خمر ہے یا وہ خل ہے، حالت سابقہ نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہاں حالت سابقہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے، اما لعدمہا، یا تو اصلا حالت سابقہ ہے ہی نہیں، او لعدم لحاظہا، یا ہے لیکن ملحوظ نہیں ہے۔ وہذا بخلاف الاستصحاب، یہ کس کے برخلاف، استصحاب کے، فإن مجراہ ہوا لحاظ الحالت سابقہ، اس میں حالت سابقہ کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ الثانی ارکان الاستصحاب، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں، وصلی اللہ علیہ وسلم۔